بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، اے ابن عباس، ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا میں جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور روتے چیختے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں
اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کی علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ حضرت عباس علمدار کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس علمدار اور قبر امام عالی مقام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔